بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آج سنہری قصے میں جو ہم قصہ سنیں گے وہ ہے زمین پر پہلا قتل۔ تو میرے بچوں، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے قدم رکھا، اور ہم سب سیدنا آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ اس وقت جب دنیا کا پہلا قتل ہوا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا ہوا۔ تو میرے بچوں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل بھی تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، وہ بڑی پیاری تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا، اور وہ خوبصورتی میں اقلیمہ سے ذرا کم تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا۔ لیکن قابیل نے کہا کہ وہ نکاح اقلیمہ سے ہی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، مگر وہ ضدی تھا اور ہٹ دھرم تھا، اس نے بات نہیں مانی۔ تب سیدنا آدم علیہ السلام نے قابیل اور حابیل سے کہا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر دو، جو اقلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر لے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا آگ اس کو نہیں کھاتی تھی۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے ایک گیہوں کی بالیوں کا ایک گٹھڑ قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور حابیل چونکہ مویشی پالتا تھا، لہٰذا اس نے ایک بکری کی قربانی پیش کر دی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کے گٹھڑ کو چھوڑ دیا۔ قابیل کے دل میں اب کیا ہوا؟ حسد پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا بچوں، اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اب تو یہ معاملہ طے ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، اب تو تم اللہ سے ڈرو، اور اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تم پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میرے بچوں، اس واقعے کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اور انہیں پڑھ کر سنا آدم کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک قبول ہوئی، بولا، قسم ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنے ہاتھ بڑھا کر تجھے قتل کرنے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ قابیل تو حسد کی آگ میں جل رہا تھا، بھلا نصیحت کیسے اثر کرتی اس پہ۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ تو میرے بچوں دیکھیے، دونوں بھائی ہیں، ایک بھائی شیطان نما ہے، شیطانی حرکت کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن دوسرا بھائی
دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے کہ اس کا بھائی اس کو تکلیف دے رہا ہے، اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے کہ میں صبر کروں گا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو بچوں، ہم سب کو بھی جب کوئی ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی دشمنی کرے، کوئی زیادتی کرے، تو سب سے پہلے شکایت ہمیں کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے صبر مانگنا چاہیے۔ تو بچوں کیا ہوا کہ شیطان تو ہے ہی دشمن شروع سے ہی، تو اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ یہ دکھائی کہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا، تو قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر مار کر قتل کر ڈالا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی گناہ کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ تو میرے بچوں، قرآن نے اس قتل کے واقعے کو یوں بیان کیا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے وہ۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینے میں خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے۔ بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کے پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش کے اندر بدبو پیدا ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا، بڑا پریشان تھا کہ کروں تو کروں کیا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کیا۔ قرآن نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین، جو زمین کریدنے لگا کہ اسے دکھائے کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو تو چھپا دیتا، اور وہ پچھتاتا رہ گیا۔ تو میرے پیارے بچوں، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑ گئی گناہوں کی، اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا، بے نورا ہو گیا جسم اس کا۔ سیدنا آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا، قابیل تمہارا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں اس کا کوئی ذمہ دار تو نہیں تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تو تمہارا جسم سیاہ ہوا ہے۔ پیارے بچوں، کیونکہ دنیا میں پہلا قتل قابیل نے کیا تھا، اب جو بھی قتل ہوتا ہے ہوتا رہے گا قیامت کے دن تک، اس کا گناہ قابیل کو بھی ملتا ہے۔ لہٰذا اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے، بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جو شخص گناہ کی ایجاد کرے گا، جو شخص گناہوں کو پھیلائے گا، گناہ کی ایجاد کرے گا، وہ خود مر بھی جائے لیکن وہ گناہ چھوڑ کر گیا ہے، گناہ ایجاد کر کے گیا ہے، تو اس کو اس گناہ کی سزا قیامت تک ملتی رہے گی، بالکل ایسے ہی جیسے اس بھائی کو جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس کو سزا ملتی ہے۔ اور کیوں ملتی ہے؟ قتل روئے زمین پر ہوتا ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے کیونکہ سب سے پہلا قتل جو روئے زمین پر کیا تھا اسی نے کیا تھا، اس وجہ سے۔
تو ہمیں گناہوں کو نہیں پھیلانا چاہیے، گناہ کی بات نہیں بتانی چاہیے، نہ کسی اور کا گناہ پھیلانا چاہیے۔ اس سے کیا ہے کہ دوسروں کو گناہ کرنے کی شے مل جاتی ہے، گناہ کرنے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے۔ گناہ کی بات بھی اگر کانوں نے سنی اور آنکھوں نے دیکھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو آگے نشر نہ کریں، اس کو نہ پھیلائیں، اس پر کوئی بات چیت نہ کریں، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، توبہ استغفار کر لینا چاہیے، اور جس نے وہ گناہ کیا ہے اس کے لیے بھی ہدایت مانگنی چاہیے اور اپنے لیے بھی، اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، نیکی کرنے کی طاقت عطا فرما۔ لہٰذا ہمیں برا کام نہیں کرنا ہے اور نہ ہم نے کسی کو مارنے کی ترغیب دینی ہے، کیونکہ اگر ہم نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا، مثلاً کوئی گانا، کوئی جھوٹ گانا سکھانا، گانے کی ایجاد کرنا، میوزک کی ایجاد کرنا، بے حیائی کی کوئی بات پھیلانا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے نامہ اعمال میں اس گناہ کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ سیاہ ہوتا چلا جائے گا اور ہمیں گناہ ملے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔